أنت سيد هذا الكون، أنت سيد هذا الكون، أنت سيد هذا الكون، نحن نحبك يا مولانا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے شعبان سے متعلق کچھ بات کہی تھی. آج کے جمعے میں بھی انشاءاللہ شعبان مہینے اور اس میں آنے والی ایک رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اس کے متعلق کچھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شعبان کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. جیسے فرض نمازوں سے پہلے اللہ نے سنتیں رکھی ہے، نفل رکھے، اس لیے کہ آدمی سنت پڑھے گا، نفل پڑھے گا، مسجد میں آئے گا تو اسے دل جمعی اطمینان ملے گا اور اس کا نماز پڑھنے کا موڈ اور ایک مائنڈ بنے گا. اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے اللہ نے 15ویں شعبان رکھی تو اس 15ویں شعبان میں آدمی کو حضور علیہ السلام نے رات میں جاگنے کا حکم دیا اور دین میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ اس کو رمضان کی پریکٹس، رمضان کے لیے ذہن بنے، اس کا موڈ بنے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس رات کے اندر قیام کرنے کا حکم دیا. میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. فرماتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ من نصف شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو راتوں کو تم نفل عبادتیں کرو. نفلی عبادتیں یہ اللہ کا خصوصی پیکیج ہے. جیسے گورنمنٹ کی طرف سے خصوصی پیکیج کا ایک اعلان ہوتا ہے اور بھی دوسری کمپنیوں کی طرف سے خصوصی پیکیج کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اپنے خصوصی پیکیج کا اعلان کرتے ہیں. مثلا لیلۃ القدر کے اندر اللہ اعلان فرماتے ہیں اور عیدوں کی رات میں اعلان فرماتے ہیں. اسی طریقے سے 15 شعبان یہ بھی خصوصی پیکیج والے دین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو ملے. تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، یاد رکھو اسلام میں پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے.
تو جو 14 تاریخ پوری ہوگی اسلامی 14 تاریخ، اس کے بعد جو رات آتی ہے اس کو 15 شعبان کہتے ہیں، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے چھٹکارا۔ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی بنیت الطالبین میں نقل فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ البرات 2 وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس کو جو لیلۃ البرات کہتے ہیں، چھٹکارے کی رات، اللہ تبارک و تعالی ایک تو جو ہے بہت زیادہ تعداد میں امت محمدیہ کے مرحومین کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالی اس رات میں آدمی کو بدبختی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بدبختی میں ہے، ذلتی میں ہے، اور اس رات میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کا نام چینج کر دیتے ہیں، یعنی اس کی فائل دوسری جگہ آ جاتی ہے۔ گویا کہ یہ رات بجٹ کی رات ہے، جیسے اسمبلی میں بجٹ تیار ہوتے ہیں، اسمبلی کے اندر بجٹ تیار ہوتے ہیں، اس کے اعلان ہوتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے بجٹ 15ویں شعبان میں بنتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث مرسلن نقل فرمائی ہے کہ تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، اللہ تعالی شعبان کے اندر مدتوں کو لکھتے ہیں، روزیوں کو لکھتے ہیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اور میں نے جو قرآن کی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ 25ویں پارے کے سورہ دخان کی آیت ہے۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں بہت فضیلت والی سورت ہے سورہ دخان۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ جو بندہ جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ صبح میں اس کی مغفرت کر دیں گے۔ حافظوں سے پوچھئے آپ کہ سورہ دخان کتنی ہے؟ صرف 3 رکوع ہے اس کے، بلکہ 2 رکوع ہے اس کے۔ اگر آپ پڑھنے بیٹھے تو نون حافظ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ 7 منٹ لگ سکتے ہیں، اور حافظ قرآن کو 5 منٹ لگ سکتے ہیں۔ اور ثواب کتنا بڑا کہ صبح ہوتے اس کی مغفرت۔ اور جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کی رات میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ یہ سورہ دخان، تو اس سورہ دخان کی آیت میں جو فی لیلۃ مبارکہ کا لفظ آیا ہے، اس سے حضرت اکرمہ نام کے ایک مفسر ہے، وہ نقل فرماتے ہیں کہ مراد اس سے 15ویں شعبان ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ شب قدر ہے، لیکن بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، لہذا قرآن سے بھی گویا اس کی فضیلت ثابت ہوئی۔ بعض حضرات جو انکار کرتے ہیں وہ زیادتی ہے کہ شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ حسن لغیرہ کے درجے کو روایت پہنچ جاتی ہے، اتنی روایتیں ثابت ہے 15ویں شعبان کے سلسلے کے اندر۔ حدیثوں کے اندر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ آنے والی رات کی ہم قدر کریں، اللہ پاک نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ دیکھو کورونا وائرس کے زمانے میں بہت سارے حضرات 15ویں شعبان میں تھے، آج نہیں ہیں۔ بہت سارے حضرات تھے جو 15ویں شعبان گزشتہ میں تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے، قبروں میں سوئے ہوئے، انہیں معلوم بھی نہیں تھا۔ اسی کو جو ہے امام بیہقی نے روایت میں نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہے، بالکل نکاح کرنے کی تیاری میں ہے، اور ادھر آسمانوں پر اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ وَأُخْرِجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، یوں حدیث میں لفظ ہے وَأُخْرِجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، کہ آدمی دنیا میں جو ہے مشغولی میں لگا ہوا ہے کہ شادی کرے گا، یہ کرے گا، پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اوپر تو جو ہے مردوں کی لسٹ میں اس کا نام آ چکا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، مجھے اور آپ کو کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ بھلا چنگا آدمی اچھا ہوتا ہے، لیکن شام میں خبر آتی ہے کہ بھائی ڈیتھ ہو گئی، رات میں ساتھ میں کھاتے ہیں، صبح میں خبر آتی ہے کہ سوئے تو سوئے۔
تو اس لیے بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے چانسز دے رہے ہیں، یہ گولڈن چانسز ہے کہ ہم اپنی مغفرت کرائیں، ہم جو ہے روزی اللہ سے مانگے. اللہ پاک جب بجٹ دے رہے ہیں، جب بجٹ بن رہا ہے اور فلی اجازت ہے، فلی اجازت ہے. حدیث پاک میں کہ اللہ خود کہتے ہیں الا من مسترزق فارزق له، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مبتلى فاعافيه، الا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. یہ روایت کے الفاظ میں نے نقل فرمائے. ابن ماجہ میں یہ روایت حضرت علی سے فرماتے کہ جیسے سورج ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں. اللہ کا پہلے آسمان پر آنا یہ ہم طے نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ دنیا کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ آواز صبح صادق تک آتی ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں. ہے کوئی بندہ جو مصیبت کا مارا ہو، پریشان ہو، وہ اپنا دامن پھیلا کے میرے سامنے اپنی مصیبت کا اظہار کر رہا ہو تو میں خدا بیٹھا ہوں تیرے معاملے کا حل کرنے والا، تیرے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، آج مجھے پکار. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک ندا ہوتی ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ دربار کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری ہمیں اجازت دی جا رہی ہے. تو ایسے راتوں کے اندر ہم کو یہ خرافات میں اور واہیات میں مشغول ہونے کے بجائے ہم کو جو ہے عبادت الہی میں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت. عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فضیلت والی راتیں جو ہوتی ہے وہ 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، 11 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے بزرگوں. اسلام میں رات جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ مغرب کی اذان ہوئی تو وہ رات شروع. مغرب کی اذان سے رات گنی جاتی ہے اسلام میں. تو گویا کہ فضیلت والی رات مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے. لہذا مغرب کے بعد سے ہی آدمی کو عمل میں لگنا چاہیے، اس کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ عشاء کے بعد آرام سے 11-12 بجے جو ہے ہم لگیں گے. ایسا نہیں، بلکہ جتنی آپ کے اندر بدن میں کیپیسٹی ہے، آپ کی باڈی برداشت کر سکتی ہے. پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی جاگرن کی رات نہیں آتی. ہندوؤں میں جاگرن کی راتیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آدمی اپنی چستی اور نشاط اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر بساست کے ساتھ اللہ کی جتنی عبادت کر سکتا ہو اللہ پاک جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ کتنے پیارے ہیں. اللہ کے چاہتے تو یہ کہتے کہ نہیں پوری رات ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سونے کا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ایز یو لائک، آپ اپنی بساست کے مطابق عبادت کر لو، سو جاؤ 2-3 گھنٹے. لیکن خیال رکھو، بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ اس رات کا ثواب لینا چاہتے ہو تو کم از کم آج کے دن عشاء کی نماز، فجر کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لو تو آپ کو پوری رات کا ثواب ملے گا. یہ ایک موطا مالک میں روایت ہے حضرت عثمان سے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ پاک آدھی رات کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جو فجر کی نماز با جماعت کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اسے پوری رات کا اجر و ثواب ملتا ہے. ہم خرماؤ ہم ثواب، سو بھی اور ثواب بھی لو. کتنی بڑی بات کہ آدمی 2 نمازیں اہتمام سے جماعت کا خیال کر کے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک پوری رات کا ثواب دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے آدمی جو ہے پوری رات غفلت میں گزار دے. تو بزرگوں اور بھائیوں، یہ 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے. اس رات کی قدر کریں اور اس میں ہم عبادتیں کریں. لیکن کتنے بدنصیب ایسے ہیں کہ ان کو پینڈنگ میں رکھ دیا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کورٹوں کے اندر فائلیں پینڈنگ میں رکھ دی جاتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے بھائی ان کی تاریخ دے دو، ان کو تاریخ دے دو. جج آتا ہے وکیل کو کہتا ہے تاریخ دے دو، ان کو تاریخ دے دو، ابھی ان کا کیس نہیں چلانا ہے. ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کی فائل پینڈنگ میں رکھ دو. کیوں اللہ پاک؟ کہ ان کا قطع تعلق ہے. جب تک رشتہ دار کے ساتھ صلح نہیں ہوتی، اچھا تعلق نہیں بنتا، ان کو پینڈنگ میں رکھو. کتنی بری بات ہے کہ اتنی بڑی رات میں بھی آدمی رحمت خداوندی سے محروم رہتا ہے قطع تعلق کے گناہ کی بنا پر. کیا حرج ہے اگر
ہمارا کسی رشتہ دار کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ ان بنے تو دعا سلام کر لو، فون سے دعا سلام کر لو، ماسی کے ساتھ ہے، مامی کے ساتھ ہے، پھوئی کے ساتھ ہے، پوا کے ساتھ ہے، ماسا کے ساتھ، مامی کی جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ دعا سلام کر لو کہ وہ خیریت برکت والی رات ہے، تمہارے لیے بھی میں دعا کروں گا، میرے لیے دعا کرنا، جو کچھ انبن ہوا ہو تو معاف کر دینا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا جاتا ہے معافی مانگ لینے کے اندر؟ ہم چھوٹے تو ہو نہیں جاتے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ خالہ سے معافی مانگیں گے تو خالہ تو ماں کے درجے میں، ماموں سے معافی مانگو تو ماموں باپ کے درجے میں، تو ان سے معافیاں مانگ لینے کے اندر کچھ نہیں جاتا۔ بڑا بھائی ہو ناراض ہو گیا ہو، کسی وجہ سے انبن ہو گئی، اس سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ ہم کو جو ہے بینیفٹ مل رہا ہے۔ اگر ہم معافی نہیں مانگتے اور ایسا کا ایسا تعلق ہمارا بگڑا ہوا رہتا ہے تو مغفرت سے ہم نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بتلایا، وَرَجُلًا فِي قَلْبِهِ شَحْنَاء، وہ آدمی جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، کینہ رکھنے والا آدمی، اس کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ اس کا بھی کیس پینڈنگ میں رکھ دو، اس کی فائل بھی سائڈ پہ رکھو۔ کینہ رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ ایسے شراب کا عادی جو ہر وقت ایک آدھ دو مرتبہ کسی نے بھول سے پی لی وہ الگ ہے، لیکن جو شراب کا عادی بنا ہوا ہے اس کے لیے ہے کہ جو بالکل شراب کا عادی ہے اور توبہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین کو ناراض کرنے والا، والدین کو خامخواہ ناراض کر کے بیٹھا ہے، ماں باپ کو جو ہے اس کے ٹھیس پہنچائیے اور پھر بھی جو ہے اپنی اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کرتے۔ اب بتائیے کیسے کیسے گناہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ اس لیے راضی نہیں ہوتے کہ ہمارے اندر ایسی ایسی صفتیں پائی جاتی ہے، ایسے ایسے گناہ پائے جاتے ہیں۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کو بتلایا تھا کہ ایک تو شعبان کا مہینہ خیر و برکت حاصل کرنے کا ہے، دوسرا رمضان کی تیاری کا ہے۔ رمضان کی تیاری اسی مہینے میں کرنی ہے، آپ جتنی شاپنگ کرنی ہو، ہم جو ہے ضروری شاپنگ اس مہینے میں کر لیں، کیا حرج ہے؟ ہمارے نوجوان جو ہے راتوں کو تراویح کے بعد باقاعدہ مولوں میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور اچھی اچھی راتیں مبارک راتیں برانڈیڈ ٹی شرٹ لینے کے لیے اور بوٹ لینے کے لیے اور پینٹ لینے کے لیے اتنی راتوں کو قربان کرتے ہیں۔ تو آپ کو بوٹ چپل شرٹ لینا ہے انہی دنوں میں لے لیجئے، پیسے تو اس وقت بھی جائیں گے، ابھی بھی جائیں گے۔ تو خام رمضان کے اوپر جو ہے شاپنگ کو رکھے، آخری عشرے میں شاپنگ کے لیے لوگ بازاروں میں عورتوں کی بھی بھیڑ لگتی ہے، تو ابھی سے آدمی کو جو ہے تیاری کر لینی چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مالداروں کو اپنی زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکال دینی چاہیے۔ غور سے سننا، اگرچہ ثواب رمضان میں زیادہ ملتا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، لیکن بیفور ٹائم اگر کسی عمل کو کر دیا جاتا ہے تو کبھی کبھی حالات اور وقت کے تقاضے کی وجہ سے اللہ اس کا ثواب دگنا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن اس کے پاس شعبان میں کوئی ضرورت مند آیا، اب وہ جو ہے 5000 روپے اس کو دے دے گا تو اس کے بیوی بچے کی رمضان ہو گئی، فروٹ لائے گا، گھر میں افطاری کرے گا، سب ثواب آپ کو مفت کا ملے گا۔ اب ہم رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں اور وہ جو مستحق آیا ہوا ہے وہ بیچارہ چلا جاتا ہے، پھر رمضان میں مستحق تلاش کرتے ہیں، کوئی مستحق ملے نہیں ملتا تو کسی ایسے ویسے کو دے دیتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی موقع آیا ہو، مستحق آیا ہو، تو ایسے وقت میں بیفور ٹائم ہم کو دے دینا چاہیے۔ بات تو لمبی ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو موقع کا فائدہ جب آدمی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا احمد علی، تو وہ حج کے لیے نکلے، نفلی حج تھی، حج کے لیے نکلے، دیکھا تو پہلے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، دیکھا کہ ایک عورت ہے بیچاری غریب، کپڑے بھی پھٹے پرانے، دیکھا کہ وہ مردار کو جو ہے یہ کر رہی ہے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ کوئی ایسی عورت لگتی ہے اور لوگوں کو مردار کھلا کے لوگوں کو مارے گی، اس کا پیچھا کیا، تو پیچھا کرتے 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 جا کے دیکھا ایک گھر کے اندر، تاریخ گھر ہے، تین چار بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، کوئی ہے نہیں، اور وہ ماں ان کو کہہ رہی ہے کہ لو تمہارے مقدر کی روزی ہے کھا لو، تو وہ صاحب باہر سے ہی کہنے لگے کہ مت کھاؤ یہ مردار ہے۔
تو وہ اندر سے عورت نے آواز دے کے کہا کہ تم کون ہو ہمارے مقدر میں حائل ہونے والے؟ ہم تو مقدر کے مارے، ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ پوری داستان انہوں نے سنائی اس نے، تو اس آدمی نے اپنے حج کا ارادہ موقوف کر دیا اور اپنے جو پیسے جو رقم تھے وہ ساری رقم جو ہے اس عورت کے حوالے کر دی، ضروریات کی چیزیں لا کے، یہ میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ ضروریات کی چیزیں لا کے دے دی۔ لیکن پھر بھی آدمی کو افسوس تو ہوتا ہے نا کہ یار میں حج کے لیے نکلا تھا، میرا حج رہ گیا۔ تو گاؤں والے سب آ رہے ہیں تو مبارکبادی دینے کے لیے پہنچے، تو لوگ تعجب سے کہہ رہے ہیں بھائی کیسی مبارکبادی، تم بھی تو ہمارے ساتھ حج میں تھے۔ ارے کیا بات کرتے ہو؟ ارے بالکل اپنے دونوں ساتھ میں تو سبا مرا پر صحیح کر رہے تھے، تم کو معلوم نہیں ہے جب اپنے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے گئے تھے تو تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، دیکھو یہ تھیلی تمہارے پاس، تو وہ تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، اللہ کا کیا معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ اس تھیلی میں لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرے گا نفع میں رہے گا، یہ اللہ نے لکھا۔ من عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرے گا تو وہ نفع میں رہے گا۔ وہ صاحب فرماتا ہے میں تو بڑا حیران کہ یار کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں تو گیا بھی نہیں اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ تھے، وہاں تھے وہاں تھے وہاں تھے۔ سو گئے حیرانی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ابو سلیمان، یہ ان کی کنیت تھی کہ ابو سلیمان آخر ہم کتنے گواہ قائم کریں گے کہ تم نے حج کیا ہے؟ کہ رسول اللہ میں تو گیا بھی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن، تو نہیں گیا بالکل یقینی بات ہے، لیکن تو نے میرے خاندان کی لاج رکھی۔ وہ عورتیں سادات تھی، اوریجنل سادات، کہ میرے گھرانے کی عورتیں تھی، سادات گھرانے کی عورتیں تھی، اور تو نے اپنے حج کا ارادہ موقوف کر کے وہ ساری رقم ان کے اوپر دے دی۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے تیری شکل و صورت کا ایک فرشتہ اتارا اور قیامت تک تیری طرف سے حج بھی کرے گا، قیامت تک تیری طرف سے عمرہ بھی کرے گا۔ یہ ہے وقت کے اوپر قربانی دینے کا بینیفٹ، کہ وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے اوپر جب آدمی جو ہے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرف فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، اگر ہم نے ایک مہینہ پہلے زکوٰۃ نکال دی اور کسی کو دے دیا تو کسی کی رمضان اچھی ہو جائے گی، کسی کی عید اچھی ہو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے یہ مہنگائی کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن غیرت مند لوگ اپنی زبانیں کھولتے نہیں ہیں۔ غیرت مند لوگ، اب میرے جیسا آدمی اچھا بیٹھا ہوتا ہے، کپڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت اچھے مولانا ہے۔ جب غیرت مند ہوتے ہیں لوگ ایسے زبان سے بولیں گے تھوڑی کہ بھائی ہم محتاج ہیں کہ ایسا ہے۔ ہاں بولنے والے بولتے ہیں، لیکن ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہمیں تحقیق کر کے، انکوائری کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرنی، خاص ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو نمازی ہوں، دیندار ہوں، اپنی زبان لوگوں کے سامنے نہ کھولتے ہوں۔ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک تو جو ہے جنہوں نے اپنا دھندا ہی مانگنے کا بنا رکھا ہے، وہ تو ہے ہی، گھومتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بیچارے دیندار اپنے آپ کو سوسائٹی میں، محلے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنا ایک وقار رکھتے ہیں، لیکن ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے، حالانکہ وہ مستحق ہے۔ اور آپ کسی کو پوچھ کے دو گے تو وہ لے گا تھوڑی۔ آج کوئی کہے گا کہ بھائی یہ صدقے کی رقم ہے تم لو، تو کون لے گا؟ وہ تو دل سے نیت کر لینے کی، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ دل میں جو ہے زکوٰۃ کی نیت کر کے سامنے والے کو دے دو، نو پرابلم، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ہے، یہ صدقے کی ہے۔ دل میں نیت کر لو اور دے دو کہ یہ تمہارے بچوں کے کپڑے کے، یہ افطاری کے، یہ رمضان کرنے کے، اس نیت سے دے دو۔ سگے والے کو بھی دینا بہت اچھا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے، حتیٰ کہ آدمی کا جو داماد ہے، داماد کو دینا ہو تو بھی دے سکتے ہیں۔ لڑکی کو نہیں دے سکتے لیکن داماد کو دے سکتے، ایسے بھائی بہنوں کو دے سکتے۔ یہ ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کو اگر ہم دیں گے تو دو ثواب ملیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ آج ہمارا سماج اس میں بہت کمی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر 50 ہزار روپے لکھاتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر 50 ہزار روپیہ، افطاری کے اندر بڑی پارٹی کرتے ہیں اور اتنا دھوم دھام کرتے ہیں، لیکن اسی کا بھائی، اسی کا کزن، اسی کا جو ہے رشتہ دار ہے، وہ بالکل بیچارہ اس کے پاس روزہ افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اس لیے بزرگوں اس کا خیال رکھو. اللہ پاک نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے رشتہ داروں کی ہم مدد کریں, مسلمانوں کی مدد کریں, اور اس رات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے روزی لیں, ہماری تقدیر کو بنوائیں. یہ تقدیر کے بنانے کی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتا ہے, تو اس لیے اس رات کے اندر بزرگوں کا معمول چلا رہا ہے. کوئی آدمی جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس میں عبادت نہیں ہے. البتہ اتنا ہے کہ جو شریعت الاؤ کرے وہی کرنے کا, دوسرا نہیں. میں مختصر آپ کو چند اعمال کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں. پرٹیکولرلی شعبان کی کوئی عبادت نہیں, لیکن آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں. یہ سب سے افضل نماز ہے. نفل نمازوں میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس لیے صلاۃ التسبیح آپ پڑھیں. استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیں, درود ابراہیم 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں, اور اس طریقے سے جو چوتھا کلمہ ہے وہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ 1-2 گھنٹے اپنی رات کے اندر نکال لیں. قبرستان جائیں, قبرستان جانا سنت ہے, ویسے بھی قبرستان جانا تو سنت ہے. اللہ کے رسول نے بہت ترغیب دی ہے. اللہ کے رسول جو ہے اکثر قبرستان جاتے تھے, لیکن چلو ہم نہیں جا سکتے پورے سال بھر, تو اس رات کو تو جانا چاہیے. شعبان کی رات کو قبرستان جانا یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے. اس لیے قبرستان جانا, لیکن بغیر کسی اہتمام کے, میلہ ٹھیلا نہیں. جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھیلیاں ہاتھ میں ہوتی ہے اور یہ سب میلے ٹھیلے نہیں. بس جاؤ, قرآن پڑھو, اصالے ثواب کرو, دعا فاتحہ کر کے چلے آؤ. یہ ثابت ہے. یہ چیزیں تھوڑی شعبان کے متعلق ہے جو کرنے کی ہے, دھیان دینے کی ہے, ورنہ دوسری تو رسومات ہے. میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ عبادت کرنا نہیں چاہتے تو اللہ کے واسطے اور اللہ کے واسطے آپ گھر میں صرف سو جانا, لیکن باہر روڈوں پہ مت نکلو. تمہاری وجہ سے جو ہے لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, لوگوں کو موقع مل جاتا ہے, مسلم کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے کچھ عبادت کرنا نہیں چاہتے, کچھ نہیں کرتے, تو روڈوں پر مت گھومو, اپنے گھر میں رہو, آپ اطمینان کے ساتھ رہو, 2 نمازیں ادا کرو جماعت کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ پاک شعبان کی رات کا ثواب دے دیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.